آپ مسجد نبی میں تشریف لائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے صدیق آج سے پہلے، اے ابو بکر آج سے پہلے تمہارا نام ابو بکر تھا، آج تمہیں دنیا تاجدار صداقت کے نام سے جانے گی۔ نوکری حضور کی کر لی ہے، غلامی حضور کی کر لی ہے۔ جناب والا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر ساری دنیا، ساری امت کے ایمان کو اکٹھا کیا جائے، ساری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے، دوسرے پلڑے کے اندر ایمان ابو بکر کو رکھا جائے تو ساری امت کا ایمان کم ہو سکتا ہے، صدیق کے اکبر کا ایمان ساری امت سے بڑھ جائے گا۔ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور جب آپ کا وصال ہوتا ہے، آج ہمارا کوئی MLA بن جائے نا، ایک مرتبہ بن جائے تو اس کی نسلیں بیٹھ کے کھائیں تو وہ اتنی کم نہیں پڑ سکتی اس کی دولت جتنے اس نے 5 سالوں کے اندر لوٹ مار مچائی ہوتی ہے۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو ایمان لائے، خلیفۃ المسلمین بنے، حضور نے اپنا جانشین اور نائب بنایا۔ ایمان لانے کے بعد جب آپ کا وصال ہوتا ہے نا خلافت کے دور کے اندر، تو آپ کے گھر کے اندر تیل نہیں تھا دیا جلانے کے لیے، تیل نہیں تھا دیا جلانے کے لیے۔ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اگر انہوں نے عدل و انصاف کا پیمانہ، عدل و انصاف کا معیار برقرار رکھا تو آج منبر و محراب پر انہی کے تذکرے کیے جا رہے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین بنے، آپ کا کپڑوں کا کام تھا، تجارت تھی آپ کی، تو آپ اپنے کاروبار کی طرف جا رہے ہیں، کاروبار کی طرف جا رہے ہیں، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں اے ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ جی میں اپنے کام پہ جا رہا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں اگر تم نے اپنے کام کرنے ہیں تو امت کے کام کون کرے گا؟ آپ کو خلیفہ بنایا ہے، پھر امت کے کام کون کرے گا؟ ایسا کرتے ہیں پھر کیا کیا جائے؟ اب کابینہ بٹھائی گئی، اب جو امیر المومنین ہے اس کا وظیفہ بیت المال سے مقرر کیا جائے، ماہانہ اس کو بیت المال سے اتنی رقم مل جائے کہ وہ اپنا گزر بسر کر سکے۔ اب مشورہ ہونے لگا کہ امیر المومنین ہے، آخر ان کے پاس مہمان بھی آنے ہیں، ان کے بعد دوسرے ملکوں سے وفد بھی آنے ہیں، اب جو آئے گا آخر اس کی خاطر تواضع بھی کرنی ہے، لہذا ان کا کتنا وظیفہ جو ہے وہ مقرر کیا جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پریشان نہ ہو، جتنی تنخواہ، جتنا وظیفہ ایک مزدور کو ملتا ہے اتنا وظیفہ میرا مقرر کر دیا جائے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں اے ابو بکر اگر گزارا نہ ہوا تو، آپ فرماتے ہیں اگر گزارا نہ ہوا تو میں مزدور کی مزدوری بڑھا دوں گا، مزدور کی مزدوری بڑھا دوں گا۔ آج پارلیمنٹ کے اندر اور قوانین منظور ہوتے ہیں تو 8 دن بحث بھی ہوتی ہے، اور پھر جو ہے وہ بعض اوقات وہ بل منظور بھی نہیں ہوتا۔ اسی پارلیمنٹ کے اندر اگر ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہ کا بل جو ہے وہ پیش کیا جائے تو کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، کوئی بندہ ایک بھی اعتراض کرنے والا نہیں ہوتا کہ جی یہ کیا کیا جا رہا ہے، ہم آنے جانے کا کرایہ بھی لیتے ہیں، ہماری صحت کی سہولیات بھی ہیں، ہمیں وہ بھی مل رہی ہے، ہمیں لاکھوں کے حساب سے انکم بھی ہو رہی ہے، تنخواہیں بھی مل رہی ہیں، اور اللہ کی شان کہ یہ جو بجٹ ملتے ہیں پھر ان سے جتنا ہوتا ہے وہ تو پھر بغیر حساب کتاب، اس کے باوجود بھی کہتے ہیں ہاں نہ ٹھیک ہے، باقی سارے بلوں پر اعتراض ہو سکتا ہے، اس بل پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحیح معنوں کے اندر محسن امت ہیں، اور جب
تاجدار مدینہ علیہ آپ کا وصال مبارک ہوا، آپ نے ظاہری دنیا سے پردہ فرمایا۔ وہ دن صحابہ کرام فرماتے ہیں وہ دن ہمارے لیے قیامت کا دن تھا، پریشانی اور غموں سے بھرپور دن تھا، اور اس دن بھی اگر امت کی رہنمائی کی، امت کی رہبری کی، جس ہستی نے امت کو سنبھالا اس ہستی کا نام صدیق اکبر ہے۔ صحابہ کرام، اب وہ منظر کیا تھا؟ سیدنا فاروق اعظم نے ہاتھ کے اندر تلوار لی ہوئی ہے، اور آپ فرما رہے ہیں اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ حضور علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے خطبہ دیا۔ خطبہ دینے کے بعد آپ فرماتے ہیں وما محمد الا رسول، قرآن کی آیات پڑھتے ہیں قد خلت من قبلہ الرسل، بے شک حضور علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کئی نبی آئے۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر وہ اس دنیا سے پردہ فرما جائے تو کیا تم پھر اپنے پہلے دین پر چلے جاؤ گے، دین مصطفیٰ کو چھوڑ دو گے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں اس وقت ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ تازہ تازہ جیسے یہ آیات اتری ہو۔ 22 جمادی الثانی آپ کا یوم وفات ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ صحیح معنوں کے اندر ہماری امت کے محسن ہیں، ہیرو ہیں، بجائے کہ ہمارے ٹی وی چینلوں پر ان لوگوں کا تذکرہ جو گلوکاری کرتے رہے، جو فلمیں بناتے رہے، جو کرکٹر جو ہے وہ فوت ہوں، ان کا جب یوم وصال آتا ہے تو ان کا باقاعدہ جو ہے وہ تذکرہ کیا جاتا ہے کہ اس کے اتنے بچے ہیں، اس نے اتنے سال کرکٹ کھیلی ہے، اس نے یہ کام کیا ہے، اس نے فلمیں بنائی ہیں، اتنی مشہور فلمیں بنائی ہیں۔ اور اتنی مشہور شخصیت، ایسی پیاری شخصیت جنہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ ساری زندگی وفا کی، ان کا یوم وفات آئے، ان کا یوم وصال آئے تو بعض اوقات تو بتایا بھی نہیں جاتا۔ یہ ممبر و محراب کا یہ کام ہے کہ یہ بتائے جا رہے ہیں۔ آج نئے سال کی مبارکباد دی جاتی ہے، سٹیٹس لگائے جاتے ہیں۔ یہ سٹیٹس کس نے لگانا ہے کہ آج خلیفۃ المسلمین کا یوم وصال ہے؟ وہ اس ہستی کا یوم وصال ہے جو حضور کی ساری امت میں حضور علیہ السلام کی بعد افضل البشر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان پاک ہستیوں کے صدقے، ان کے نیک سیرت کے صدقے اللہ تعالی ہمیں ان نیک سیرت کے صدقے اللہ تعالی ہماری سیرت ہمیں اچھے طریقے سے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔